السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور آپ سب حضرات نے تراویح کی نماز ادا کی ہے اور قرآن مجید اکثر حضرات نے سنا ہے۔ ہماری گزشتہ رمضان کی طرح سے تفسیر کی مجلس کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تو آج اس تفسیر قرآن کی پہلی مجلس ہوگی اور انشاءاللہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے روزانہ تفسیر قرآن کی مجلس کے عنوان سے خطاب کیا کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ سماعت فرماتے رہیں اور ہماری یہ مجلس انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ تک کے درمیان ہوگی اور زیادہ لمبی نہ ہوگی تاکہ سننے والوں کے در بشاشت باقی رہے۔ لہذا آج سب سے پہلے ہم نے انتخاب اس موضوع کا کیا ہے کہ قرآن کریم کی مختلف عجیب و غریب معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ قرآن پاک کی تفسیر باقاعدہ طور پر سننے سے پہلے قرآن کی کچھ دلچسپ معلومات ہمارے علم میں رہیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونا کس موقع پر ہوا ہے اور اس کی کیا مراد ہے۔ دوسرے ہم نے ایک اور آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے قرآن کی حفاظت کس طریقے پر فرمائی ہے، اس کے کچھ چند مفید معلومات اور اس کی چند مفید پہلو آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کر ممکن ہے پہلی معلومات لگیں، لیکن بہت سے حضرات پہلے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا نزول رمضان کی ایک مبارک رات جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں، اس ایک رات میں قرآن مجید کا نزول، مکمل قرآن مجید کا نزول پہلا نزول ہوا ہے۔ اور یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے، جو ایک مقام ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت ایک جگہ ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ اور فرشتے اس کا طواف، آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ بالکل بیت اللہ کے محاذات پر، بیت اللہ کے برابری پر اوپر واقع ہے آسمان دنیا پر۔ تو اس جگہ پر اس کا نزول ہوا، لوح محفوظ سے بیت معمور پر۔ یہ پہلا نزول کہلاتا ہے اور یہ ایک بارگی ہوا، یعنی مکمل قرآن مجید ایک ہی مرتبہ میں وہاں پر اتارا گیا تھا۔ دوسرا نزول قرآن مجید کا جو ہوا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور وہ آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر ہوا۔ اس نزول میں کافی لمبا وقت لگا، جس کا حساب علماء نے لگایا ہے تو کل 22 سال 5 مہینے 14 دن ہوتے ہیں، جس کو عموماً 23 سال کہا جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں
وحی کا سلسلہ تھوڑے دن کے لیے بند رہا، جس کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ اس فترت کے زمانے کو نکالنے کے بعد 23 سال کے اس طویل عرصے میں جو دن بچتے ہیں وہ 22 سال 5 ماہ 14 دن ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ پورا نزول دوسری مرتبہ الگ الگ ہوا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ نزلنا اور انزلنا میں جو دو الفاظ قرآن مجید میں اس کے نزول کے سلسلے میں استعمال فرمائے گئے ہیں، علماء تفسیر نے یہی فرق بتایا کہ ایک ہے نزلنا جو بتدریج اترنے کے لیے، اور ایک لفظ آہستہ آہستہ بتدریج اتارنے کے لیے، اور دوسرا لفظ ایک بارگی پورا قرآن اتارے جانے کے لیے بولا جاتا ہے عربی کے قاعدے کے حساب سے۔ تو یہ تو ہوا نزول۔ تو یہ جب نزول ہوا ہے تو اس کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا نزول، یعنی پہلی مرتبہ جو آیت نازل ہونی شروع ہوئی ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہی میں ہوا ہے۔ ایک تو پہلا نزول مکمل قرآن کا وہ بھی شب قدر میں، کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی رات، اور اس میں پورا قرآن مجید ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا اس سے مراد ہے۔ اور دوسرا نزول جو ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس دوسرے نزول کی ابتدائی وحی بھی شب قدر میں ہوئی ہے۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو نبوت ربیع الاول میں عطا ہوئی تھی۔ تو اب ربیع الاول اور رمضان شریف، اس میں تو کافی فاصلہ ہے، تقریباً 6 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ تو یہ جو فرق ہے علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 6 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو ابتدائی نبوت میں اچھے خوابوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور وہ ابتدائی نبوت میں آپ کو 6 مہینے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے فرشتے کو دیکھا جو اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں لے کر کے جو نازل ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو لے کر فرشتہ آیا ہے، اور یہ سب سے پہلی وحی کا نزول آپ علیہ السلام کی نبوت کے 6 مہینے کے بعد رمضان شریف میں شب قدر میں ہوا ہے۔ تو اس حیثیت سے وحی کی ابتدا بھی شب قدر سے ہوئی ہے۔ سب سے آخری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں علماء نے، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں، اور دیگر علماء تفسیر نے بھی اپنی تفسیروں میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اگرچہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی 2-3 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کے بعد بھی ایک آیت، اور پھر اس کے بعد سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے بعد پھر کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو عرفات میں جمعے کے دن آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تو قرآن مجید کے نزول کے متعلق میں نے مختصر سی آپ کو معلومات دے دی۔ قرآن مجید جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام اس کو یاد کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قلب اطہر میں اس کا نزول ہو جاتا تھا، اور اس کو راسخ کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد کاتبین وحی کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قلب میں تو محفوظ تھا ہی، اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو، کسی نہ کسی کاتب وحی کو جو صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیتے تھے۔
تو مشہور کاتبین وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید لکھا کرتے تھے پورے آپ کی اس حیات میں 23 سالہ زندگی میں، ان میں چند حضرات کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان حضرات کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں، زیادہ مشہور معروف ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت زبیر بن عوام، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، اور اسی طرح سے اور بھی بعض صحابہ، ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے علاوہ یہ تو 12 صحابہ کرام کے نام ہوئے، ان کے علاوہ تقریباً اور 31 نام آتے ہیں جو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر اترنے والی وحی کو یہ حضرات لکھا کرتے تھے۔ تو کل 43 صحابہ کے نام کتابوں میں ملتے ہیں جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، اور یہ سعادت انہیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا، جو مختلف حصوں میں لکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نام، یہ صورتیں آپ علیہ السلام نے جو لکھوائی تھیں اور آیات درج کروائی تھی، تو اس کو جمع کروایا گیا اور ایک جگہ اس کو اکٹھا کیا گیا۔ اس کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ قرآن مجید اس طرح سے کل 30 پاروں میں جمع ہو گیا۔ یہ جو تقسیم آپ کو ملتی ہے کہ قرآن کے 30 پارے تھے، 30 پارے ہیں، تو یہ تقسیم بھی دراصل حضرات صحابہ کے زمانے سے ہے۔ اس کی قرآن کے 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں، 540 اس کی رکوعات، اس کے رکوع ہیں، اور 6666 آیات ہیں، جن میں 14 آیتیں آیات سجدہ ہیں، یعنی متفق علیہ۔ ایک آیت اور بھی ہے 15ویں آیت سجدہ، مگر اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر سجدہ واجب کرتے ہیں، جبکہ دیگر ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر سجدے کو واجب نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کلمات قرآن مجید میں تقریباً 77,934 کلمات ہیں۔ کلمہ ایک مکمل لفظ ہوتا ہے کلمہ، جس کو کہتے ہیں۔ حروف حضور قرآن مجید کے اندر تقریباً 3,23,671 حروف آتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ صورتوں کے جو 14 صورتیں، 114 صورتوں کا تذکرہ جو آپ کے سامنے آیا، ان صورتوں کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تجویز کردہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نام خود تجویز فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، نزول کی ترتیب الگ ہے اور تلاوت کی ترتیب آپ کو الگ ملے گی۔ قرآن مجید کی نزول کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفوظ نہیں ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام حکم فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد رکھو، فلاں آیت کے پہلے رکھو، فلاں صورت میں رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تجویز فرما دیتے تھے۔ اس حضور کی تجویز کردہ ترتیب کے مطابق ہی قرآن کو جمع کیا گیا ہے، اور اب موجودہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کردہ ترتیب کے مطابق ہے۔ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب تلاوت والی ہے جو حضور نے خود تجویز فرمائی۔ لہٰذا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ ترتیب پر مرتب کردہ اس قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا واجب ہے، اس کی ترتیب کو بدلنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ ترتیب ہے اور ہمیں اس کے بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگرچہ کہ نزول میں ترتیب کبھی بعد والی آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں اور پہلی والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں،
یہ تو نزول کی ترتیب ہے اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں الگ ہیں، مستقل ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں کہ اب اس کو بیان کیا جائے۔ البتہ پاروں کے اور منزلوں کے سلسلے میں تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ منزلیں جو 7 منزلیں قرآن مجید کی ہیں، ان 7 منزلیں کیسے کس نے مقرر کی اور یہ 30 پارے کس نے مقرر کیے، میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو۔ ایک روایت ہے جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں اور حضرت امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ حضرات قرآن کی منزل کے حصے کس طرح کرتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم قرآن کے 7 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ 3 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء، اور دوسرا حصہ 5 سورتوں پر مشتمل ہے جو سورہ مائدہ سے شروع ہو کے براءت پہ ختم ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ 7 سورتوں پر مشتمل ہے جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نحل پر ختم ہوتا ہے، اور چوتھا حصہ 9 سورتوں پر مشتمل ہے جو سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر فرقان پر ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے 5واں حصہ 11 سورتوں پر مشتمل ہے جو سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، اور چھٹا حصہ 13 سورتوں پر مشتمل ہے والصافات سے حجرات تک، اور 7واں حصہ مفصل صورتوں پر مشتمل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ حضرت اوس ابن حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک منزل کی شروعات جس صورت سے ہو رہی ہے اس صورت کا پہلا لفظ لے لیا گیا، جیسے سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے تو فا لے لیا، اور دوسری منزل مائدہ سے شروع ہو رہی ہے تو میم لے لیا، اور تیسری منزل یونس سے شروع ہو رہی تو یا لے لیا، تو یہ بن گیا لفظ فمی، اور چوتھی منزل بنی اسرائیل سے شروع ہو رہی تو وہاں سے با لے لیا، اور 5ویں منزل شعراء سے تو شین لے لیا، چھٹی منزل والصافات سے تو واو لے لیا، اور 7ویں منزل قاف سے شروع ہو رہی تو قاف لے لیا، تو یہ بن گیا بشوق۔ اور یہ 7 منزل کے لیے مختصر نام فمی بشوق تجویز کی ہوا، اور یہ ممکن ہے یہ تجویز حجاج بن یوسف کے زمانے کی تجویز ہو، لیکن بہرحال منزلیں جو 7 ہیں وہ تو صحابہ کے زمانے کی ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کی یہی ترتیب مقرر فرما کے دی تھی، اور پھر اکثر صحابہ اسی ترتیب سے تہجد میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یا اسی کو باقی رکھنے کے لیے حجاج بن یوسف نے ان 7 منزلوں کا نام فمی بشوق رکھا، اور آج کل تجوید کی کتابوں میں یہ لفظ بہت کثرت سے ملتا ہے، اور بہت سے حفاظ اکرام فمی بشوق کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی 7 منزلیں 7 دن پڑھ کر کے قرآن مجید کو ایک ہفتے میں مکمل ختم کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا 7 منزلوں کے بارے میں۔ 30 پاروں کے بارے میں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ قرآن کریم کو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ختم کر لیا کرو۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ختم کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن میں ختم کر لیا کرو اور اس پر زیادتی مت کرو۔ یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور اس صحیح حدیث سے ثابت سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 مہینے میں ختم کرنے کی تجویز فرمائی تھی۔ تو بعض کتابوں میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ حضور کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اکثر صحابہ کا معمول یہ تھا کہ 1 مہینے میں قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ 1 مہینے میں ختم کرنے کے لیے روزانہ ایک حصہ انہوں نے پڑھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور وہ حصے بن گئے 30، تو بن گئے پارے 30۔ تو ممکن ہے یہ بات اگرچہ کہ صراحتاً حدیث میں نہیں ملتی کہ 30 پارے کے لفظ کے ساتھ اور اس کی ابتدا اور انتہا کے ساتھ کہیں تصریح نہیں ملتی، لیکن بہت قدیم زمانے سے 30 پاروں کی یہ ترتیب
اور پھر اس کی ابتدا اور انتہا بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہم تب یہی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہینے بھر میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے وقت مقرر کر کے تجویز فرمایا تھا اور صحابہ اس کا معمول بنائے ہوئے تھے، تو ممکن ہے کہ اسی صحابہ کے معمول کو باقی رکھنے کے لیے بعد بڑے حضرات نے 30 پاروں کے اندر اس قرآن مجید کو باقی رکھا ہو، اور یہ تقسیم بھی صحابہ کی گویا عملاً تقسیم ہے۔ اسی لیے بلا کسی وجہ کے ان پاروں کی تقسیم کو بھی تبدیل نہیں کیا جاتا، اور یہ متوارث طریقے کے اس کو خلاف سمجھتے ہیں، لہذا اس کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ چند مختصر سی آپ کو قرآن کی معلومات آپ کو دی گئیں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معلومات ہمارے لیے مفید ہی رہیں گی۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو بھی ختم کر رہا ہوں، چونکہ وعدہ تھا آپ سے 15 سے 20 منٹ تک کے اندر تفسیر کو مکمل کرنے کا، تو آج کی ہم پہلی مجلس کو اس پر ختم کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت کے ساتھ برابر قرآن مجید کی تفسیر کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سامعین اکرام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل امام اعظم فقہ اکیڈمی ٹیکنیکلی طور پر کچھ سبسکرائبرز کو چاہتا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت کیا کریں، اور آسانی کے ساتھ یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو روزانہ تفسیر قرآن مجید رات میں اور صبح دن میں انشاءاللہ مسائل جو ضروری اور اہم مسائل ہیں، زکوٰۃ اور صدقات اور رمضان کے روزے اور تراویح اور دیگر نئے مسائل کے سلسلے میں ہم آپ سے روزانہ خطاب کریں۔ 15-20 منٹ مسائل کی بھی کوئی نشست ہوگی صبح دن میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 مجلسیں روزانہ یہ چلتی رہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس پر متوجہ کریں، سبسکرائبر بنائیں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ آپ تک یہ پیغامات پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔